السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو نفلی عبادت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ 25ویں رمضان کا ہے۔ کس طرح آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات کیا ہوتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے نوافل کو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ کرنا آپ کو یوں ہے کہ آپ کو 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، جس میں 2 سلام کے ساتھ آپ کو پڑھنے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں رات میں 25ویں شب کو نماز عشاء اور تراویح کے بعد۔ جب نماز عشاء اور تراویح کے بعد آپ فارغ ہو جائیں، اور یہ رات کی عبادت ہے، اس میں آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے پہلے نفل کے اندر، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ قدر 3 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح پھر آپ نے 2 رکعتیں آپ کی کمپلیٹ ہو گئیں، پھر آپ نے 2 رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہیں، جس میں آپ نے پہلی رکعت میں 3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت کے اندر بھی یہی کرنا ہے بالکل جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں سورہ قدر 3 بار پڑھی ہے اور سورہ اخلاص پڑھی ہے، اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے اور پھر سلام پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جا نماز پہ بیٹھ کے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کے کلمات تو بہت سارے ہیں، سب سے چھوٹا ہمارے پر استغفر اللہ ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، آپ کو معاف فرما دے گا۔ یہ جو 4 رکعتیں آپ نے پڑھی ہوں گی گناہوں کی بخشش کے لیے افضل درجہ رکھتی ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دے دوں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کی 25ویں رات کو آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور مزید نوافل کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ 4 نوافل ہیں جو کہ 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور آپ نے کرنا کیا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ قدر 1 بار اور 5 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی یہی کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ قدر 1 بار پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 5 بار، سلام پھیر لیں۔ پھر 2 رکعتوں میں بھی یہی کرنا ہے۔ جب آپ 4 رکعتیں ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار عبادتوں کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ طریقہ نوٹ فرما لیا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرح نوافل ادا کرنے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات چھپی ہوئی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اگر ایک شخص 1000 مہینے عبادت کرتا ہے اور وہ اگر اس دن جو طاق راتوں میں ایک رات جو بہترین رات ہے وہ پالے تو کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اس ایک رات میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو اگر تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، تو اس رات کو آپ ضائع مت کریے گا، عبادت میں گزاریے گا، کیونکہ جس نے اس رات کو پا لیا وہ تو فائدے میں رہا، اور جس نے نہیں پایا وہ سمجھ لیں پورا سال اس کا ضائع ہو گیا، وہ بد نصیب ہی ہوگا جس نے اس رات کو نہیں پایا، کیونکہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے یہ رات۔ اچھا ناظرین، آپ لوگ نفلی عبادت کے بارے میں جان چکے ہیں، اب میں آپ کو قرآنی وظائف کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ جو شخص رمضان المبارک کے 25ویں رات کو سورہ فتح 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، اور کسی بھی رات کے پہر میں یہ آپ 25ویں کی رات کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو
انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سورہ فتح کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نفل جتنے میں نے بتائے ہیں اتنے ہی پڑھیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ہو آپ زیادہ سے زیادہ نفل بھی ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر ہے۔ جتنی اگر آپ کے اندر ہمت ہے آپ چاہے تو پوری رات عبادت کریں نماز فجر تک، یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ کار آپ اس پر عمل کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں 2 سلام کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو پہلا طریقہ بتایا تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 4 رکعت نوافل بتائے تھے، اس میں آپ نے 100 بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ فتح کو 7 بار کسی بھی پہر رات میں 25ویں شب کو پڑھ لیں۔ رمضان کی 25ویں شب کو رات کے پہر میں کبھی بھی پڑھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہر آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کرے گا۔ اس دن کو مت ضائع کیجیے گا کیونکہ یہ لیلۃ القدر کا دن ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے، 21ویں بھی ہو سکتی تھی، 23ویں بھی ہو سکتی تھی، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ یہ شب قدر کے حوالے سے جو میں آپ کو خاص دعا بتا رہا ہوں یہ نوٹ فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو واعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو واعف عنی۔ اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ آپ نے اس شب قدر کی دعا کو جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نوافل کے بعد بالکل آخر میں سکون سے۔ یہ خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے جو یہ خود پڑھا کرتے تھے شب قدر کی راتوں میں، تو آپ کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی سب کو چاہیے یہ دعا پڑھیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے اور اس پر عمل کریں۔